السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ساری دنیا کے مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور جب کوئی انہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ فرقہ پرستی فرقہ بندی شرک ہے، اس سے توبہ کریں اور ایک امت بنے، تو یہ سخت ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے اسلاف کے راستے کو چھوڑ دیں، علماء کے طریقے کو چھوڑ دیں، باپ دادا کے راستے سے ہٹ جائیں؟ ہم نے اپنے اسلاف علماء اور بزرگان دین کو اسی پر پایا ہے۔ چند فرضی نام اپنے اپنے فرقوں کے لیے رکھ لیے گئے ہیں: سنی، شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اباضی وغیرہ وغیرہ۔ یہ چند نام ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے، بعض علماء کرام نے یہ نام رکھ لیے ہیں، ہمارے باپ دادا نے یہ نام رکھ لیے ہیں، اور ان ناموں کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ایک اصول قرآن کریم کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کیا ہے: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس کی پیروی کرو جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اور اللہ کی اس نازل کی ہوئی چیز کے علاوہ، اس وحی کے علاوہ دوسرے اولیاء بزرگان دین کی اتباع ہرگز مت کرو۔ جب ان کی باتیں قرآن کریم کے خلاف آئے، سنت رسول کے خلاف آئے، تو اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء دین کی اتباع کرنے سے سخت منع کر دیا گیا۔ اور جب کبھی بھی ہم ہمارے بھائیوں سے، جنہوں نے اپنے فرقوں کے لیے کچھ نام گھڑ لیے، کچھ فرضی نام ہے جس کو رکھ لیا گیا ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان ناموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان ناموں کی پوجا، ان ناموں کی عبادت آپ ہرگز نہ کریں، ان ناموں کو چھوڑ کر اس نام کا انتخاب کرے جس نام کی دلیل اللہ رب العالمین نے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا کہہ کر اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں دی ہے، تو یہ لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں، اور وہی جواب دیتے ہیں جو جواب مشرکین عرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا: بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں، ہم جو اللہ نے نازل کی ہے اس کی اتباع ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس چیز پر پایا ہے، جس طریقے پر پایا ہے، جن ناموں پر پایا ہے، انہی ناموں کی پوجا کریں گے، اسی راستے کو اختیار کریں گے، اسی راستے پر چلیں گے، اگرچہ وہ ٹھیک رہے یا غلط رہے۔ آج فرقہ پرستی کو اختیار کرنے کے بعد میں ہم اب قرآن کریم یا سنت رسول کو بھی فرقے کی عینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے فرقے نے، ہمارے فرقے کے علماء نے جس چیز کو قرآن کریم کی ٹھیک سمجھا، ہم اس کو ٹھیک سمجھیں گے، اور جس کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم بھی اس کا صاف انکار کر دیں گے۔ اب اس کے لیے دیکھیے مختلف قسم کے نام ہم نے اختیار کیے: اہل حدیث، شیعہ، سنی، اباضی، بریلوی، دیوبندی وغیرہ وغیرہ۔ کیا ان ناموں کے لیے کوئی دلیل اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم کے ذریعے نازل کی ہے؟ ہرگز نہیں کی ہے۔ اب چلیے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اللہ رب العالمین ان ناموں کو پسند کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ نجم کی آیت نمبر 22 میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب ہم ہمارے بھائیوں سے یہ کہیں کہ یہ صرف نام ہے: اہل حدیث، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اباضی، حیاتی، مماتی، سہروردی، قادری، چشتی وغیرہ وغیرہ، یہ سب صرف نام ہیں، اس کی کوئی دلیل اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ لڑائی اور جھگڑا کرنے کے لیے آ جائیں گے اور اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں رہیں گے کہ اللہ نے ہمارا نام اللہ کی کتاب میں مسلم رکھا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، سورہ حج آیت نمبر 78 میں، اور اس کی دلیل اللہ نے نازل کی ہے۔ اب آگے اللہ نے جیسے فرمایا: إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ تو صرف ظن یعنی اٹکل کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ظن کیا ہے؟ یقین اور شک کے درمیان کی حالت کو ظن کہا جاتا ہے، یعنی
وہ اسے نہ یقین ہے، شک میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو یقین حاصل ہوگی نہیں رہا ہے، صحیح راستہ جسے نہیں مل رہا ہے، اس کو زن کہا جاتا ہے۔ اور جیسے زن حقیقت تک ہمیں پہنچا بھی نہیں سکتا ہے، اور زن جو ہے یعنی اٹکل، یہ وہ چیز ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح راستے کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، غلط راستے کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وما تحول انفس، اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جنہوں نے اللہ کے رکھے ہوئے نام کو چھوڑ دیا، حقیقت میں یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، زن اٹکل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت کے ان کے حقیقی بات بھی ان کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار دگی ہوتے، لیکن اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ دلیل اس چیز کو کہتے ہیں جو مقصود و مطلوب تک پہنچا دیتی ہے۔ دلیل نشانی، یعنی نشانی کو دلیل کہا جاتا ہے۔ تو جیسا میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی، دلیل مقصود و مطلوب تک پہنچا دیتی ہے، صحیح راستے تک ایک انسان کو صحیح راستے تک پہنچا دیتی ہے، تو یہ ہے دلیل۔ اور مسلم نام کی دلیل اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں نازل کی ہے، لہٰذا اب زن کے پیچھے چلنا چاہیے، یا نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہیے، یا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر اللہ کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اب یہ سب ہمارے اپنے اختیارات ہیں۔ اب اس ایک آیت کے بعد میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 71 آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ پیغمبر سے ان کی قوم لڑنے اور جھگڑنے لگی۔ کس مسئلے میں؟ ناموں کے مسئلے میں ہی لڑنے اور جھگڑنے لگی۔ اپنے ہاتھوں سے پتھر، مٹی کہ جو بت یہ تیار کر لیتے تھے، ان کا کوئی اچھا نام ہی تو رکھ دیتے تھے۔ جیسے آج ہم اپنے دماغ کے اندر کچھ چیزوں کو گھڑ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں ایک فرقہ بناتے ہیں اور اس فرقے کا ایک اچھا نام رکھ لیتے ہیں۔ اسے بھی تو تراشنا ہے، یہ بھی تو ناموں کو تراشنا ہے، یہ سب فرضی نام ہے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ ناموں کو تراش لیتے ہیں، اور پھر انہی ناموں کے لیے ساری زندگی لڑتے اور جھگڑتے چلے جاتے ہیں، مناظرے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کیا کہتے ہیں، دیکھیے، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، تم چند ناموں کے لیے مجھ سے لڑائی اور جھگڑے کر رہے ہو جو نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اہل حدیث، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی وغیرہ وغیرہ، ان ناموں کی اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ دلیل اگر اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے تو ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہو، وہی دین اختیار کرو جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا، اور ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا اس قرآن میں، اور اس قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا گیا۔ آج فرضی ناموں کے لیے لڑائی جھگڑے ہیں، اور مسلم نام جب ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، فرقوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم سب کے سب مسلم ہی ہے، لیکن امتیاز کے لیے، پہچان کے لیے ہم نے اس طرح کے نام رکھ لیے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی دلیل نازل کی ہے قرآن کریم میں؟ ہرگز نہیں۔ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں راستہ دکھایا وہی راستہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 71 تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس کے بعد میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں اپنے ساتھیوں سے کیا کہنے لگے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ۔ ما تعبدون من دونہ، اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کر رہے ہو، الا اسماء سمیتموها، یہ تو صرف چند نام ہیں، سمیتموها انتم وآباؤکم، جسے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔
ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔ اور آج جن ناموں کے لیے ہم لڑائی اور جھگڑے کر رہے ہیں، جن ناموں کی پوجا اور پرستش ہم کر رہے ہیں، یہ نام بھی ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے گھڑ لیے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کی ہے۔ تو اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، قرآن کریم کو، وحی کو مضبوطی سے پکڑ لو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بڑھ جاؤ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103۔ تو ان آیات کے ذریعے میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو چند نام ہیں، جن ناموں کے ذریعے آج امت کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہیں، ان ناموں کی کوئی دلیل اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کی ہے۔ لہٰذا اجتناب کریں ان ناموں سے، اور جو نام اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پسند کیا اس نام کو اختیار کیجئے، اس نام کے ذریعے جئیں، اس نام کے ذریعے مرے، اور صرف نام کے مسلم نہیں بلکہ عمل سے بھی مسلم بننے کی پوری کوشش کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔